بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ایوریون. امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے فارمل لنکس. آج کی اس ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کرنا ہے کہ سینٹنس لکھتے ہوئے، پیراگراف لکھتے ہوئے، اسپیچ لکھتے ہوئے، اسپیچ بولتے ہوئے ہم کون سی کوہیرنس اور کوہین ڈیوائسز کو استعمال کرتے ہیں. کوہیرنس کیا ہوتی ہے، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، اس کی ایگزامپل کیا ہے، اردو میں ہندی میں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کوہیرنس تھورلی ہمیں سمجھ آ جائے. اگر ایگزام میں اس سے ریلیٹڈ کوئی کوشچن آئے تو اسے ہم سالو کر سکیں. اس کے بعد ہم نے کوہین کو ڈیٹیل میں اسٹڈی کرنا ہے کہ کوہین کیا ہوتی ہے، کوہین کی کون کون سے ڈیوائسز ہیں اور ڈیوائسز کی فردر کون کون سے ٹائپس ہیں. ایگزامپل کے ساتھ ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، ایکسپلین کروں گی میں آپ کو، تاکہ یہ تھورلی آپ کا ٹاپک کور ہو جائے اور ایگزام میں اگر اس سے ریلیٹڈ کوئی 25 مارکس کا کوشچن آ جاتا ہے تو آپ اس کو ایزیلی سالو کر سکیں. پر آج کی اس ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے میں آپ کو یوٹیوب پہ اپنا چینل دکھانا چاہتی ہوں. بی ایس سی انگلش لٹریچر نوٹس کا یوٹیوب پہ میرا چینل ہے، جس پہ لٹریچر اور لنگوسٹکس کے بہت سارے ٹاپکس آپ کو مل جائیں گے. اچھی بات یہ ہے کہ ہر ویڈیو کے نوٹس میں اس ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں دے دیتی ہوں. فار ایگزامپل ایسے لکھا ہوا آتا ہے نوٹس PDF، اور آپ اس پہ جب کلک کرتے ہیں لنک پہ آپ میری ویب سائٹ پہ چلے جاتے ہیں، وہاں سے نوٹس آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اس سے پہلے بھی میں لنگوسٹکس کی بہت ساری ویڈیوز اپلوڈ کر چکی ہوں. آپ یہاں پہ سرچ بٹن پہ کلک کر کے اپنا ٹاپک لکھ کے میرے یوٹیوب چینل پہ اس کو سرچ کر سکتے ہیں. اب چلتے ہیں اپنے آج کے ٹاپک کی طرف، جس میں ہم نے فارمل لنکس جو کہ بنتے ہیں کوہیرنس اور کوہین، ان کو اسٹڈی کرنا ہے. فارمل لنکس کیا ہوتا ہے؟ فارمل لنکس سے مراد ہوتا ہے جوڑنا. کن کو جوڑنا؟ لفظوں کو جوڑنا، جملوں کو جوڑنا، جملوں سے جملوں کو جوڑنا لنکس کہلاتا ہے. اور فارمل سے مراد یہ ہے کہ جو ہم رائٹنگ کے اندر موسٹلی استعمال کرتے ہیں، کوئی بھی رائٹنگ ہو گئی، چاہے وہ ٹیکسٹ ہو گیا، لیٹر ہو گیا، اپلیکیشن ہو گیا، اس کے اندر جو ہم لفظ استعمال کرتے ہیں جملوں کو جملوں سے جوڑنے کے لیے یا لفظ کو لفظ سے جوڑنے کے لیے، وہ کوہیرنس اور کوہین میں کام آتا ہے. کوہیرنس موسٹلی اسپیچ کے اندر ہوتی ہے اور کوہین جو ہوتی ہے موسٹلی رائٹنگ کے اندر ہوتی ہے. کوہین کے اندر جتنی بھی گرامر ہوتے ہیں، رولز ہوتے ہیں، وہ سب کچھ آتے ہیں. اور کوہیرنس کے اندر صرف لاجیکل سیکوینس آتا ہے آئیڈیا کا، تاکہ آپ اپنے آرگیومنٹ کو جسٹیفائڈ کر سکیں. کوہیرنس کی ڈیفینیشن کو دیکھتے ہیں کہ ریفر ٹو دا لاجیکل سیکوینس آف آئیڈیا اینڈ یونیفائڈ آرگیومنٹ. لاجیکل سیکوینس ہونا چاہیے آپ کی بات کرنے کا، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ کوہیرنس کہتے ہیں. مثال ایسے کہ میں آپ سے کہوں کہ میں صبح اٹھی، میں نے برش کیا، میں نے ناشتہ کیا، پھر میں نے کپڑے بدلے اور پھر میں دفتر چلی گئی. اگر میں آپ سے یوں بات کروں تو یہ ایک لاجیکل سیکوینس میں بات کیا. لیکن اگر میں کہوں میں دفتر چلی گئی، پھر میں صبح بھی اٹھی تھی، میں نے برش بھی کیا تھا، شاید میں نے ناشتہ کیا تھا، ہاں ناشتہ بھی کیا تھا، پھر میں آفس گئی تھی، تو اس کا کوئی لاجیکل سیکوینس نہیں ہے. اور جب آرگیومنٹ کا کوئی یونیفائڈ لاجیکل سیکوینس نہیں ہوتا تو کہتے ہیں کہ اس کے اندر کوہیرنس موجود نہیں ہے. یا پھر جب ہم کوئی سٹوری اس طرح سٹارٹ کرتے ہیں کہ جس کا ہم اینڈ پہلے بتا دیں کہ بھئی مرڈر ہو گیا تھا اور پھر قاتل کا پتہ نہیں تھا، سب لوگوں نے قاتل کو ڈھونڈا، اس طرح کی باتیں یعنی کہ جو ایک لاجیکل سیکوینس نہیں رکھتی نا، وہ کوہیرنس کو توڑ دیتی ہیں. تو اس لیے جملوں کے اندر، سینٹنس کے اندر، ورڈز کے اندر کوہیرنس کا ہونا ضروری ہے، یعنی کہ ترتیب کا ہونا ضروری ہے. اب کوہیرنس کی ایک اور ڈیفینیشن دیکھ لیتے ہیں کہ دا کوالٹی آف بینگ لاجیکل، کنسسٹنٹ اینڈ ایبل ٹو انڈرسٹینڈ. یعنی کہ آپ کا جملہ لاجیکل ہونا چاہیے. کنسسٹنٹ سے مراد ہے کہ جو پہلے آنا ہے جملہ وہ پہلے آئے، جو بعد میں آنا ہے وہ بعد میں آئے. اور ایبل ٹو انڈرسٹینڈ کا مطلب ہے کہ جس کو آپ بتانا رہے ہیں بات، میں آپ کو بات بتا رہی ہوں، آپ کو سمجھ آنی چاہیے. اس کے بعد آپ امیجن کر سکتے ہیں کوہیرنس کو ایسے کہ جیسے کہ یہ ایک بلڈنگ بلاک ہے. جیسے بلڈنگ کی سب سے پہلے بیس بنتی ہے، پھر اس کی دیواریں کھڑی ہوتی ہیں اور پھر چھت کھڑی ہوتی ہے. اسی طرح کوہیرنس ایک اسپیچ کو یا پھر ایک رائٹنگ کو پیدا کرتی ہے. اب کوہین کو اسٹڈی کرتے ہیں کہ کوہین کیا ہے. کوہین آن دا ادر ہینڈ ریفر ٹو دا ایکٹ آف فارمنگ اے whole unit. It is effective as a subset of coherence. Picture cohesion as a bricks and element which make up the building. اب ترتیب جو ہے، جو ترتیب سے چیز لے کے چلنی ہے کہ پہلے بیس بنانی ہے، پھر دیواریں بنانی ہے اور پھر چھت، یہ ہے ہمارے پاس ایک میپ جو ہے دماغ میں، ایک بات جو ہے، ایک سینس جو ہے، ایک لاجک جو ہے، یہ کوہیرنس ہے. کوہیرنس کے اندر ڈیوائسز آتی ہیں چھوٹی چھوٹی، جو کہ مدد کرتی ہیں سٹیپ بائی سٹیپ چلنے میں، یا پھر مدد کرتی ہیں بیس بنانے میں، والز بنانے میں اور چھت بنانے میں. تو اب برکس اور سیمنٹ یعنی کہ جو مٹیریل استعمال ہو رہا ہے ایک سپیچ کنسٹرکٹ کرنے میں یا رائٹنگ کنسٹرکٹ کرنے میں، ان ڈیوائسز کو آپ کوہین کہہ سکتے ہیں. اب یہاں پہ انہوں نے مثال دی ہوئی ہے کہ اگر آپ کے پاس کوہین یعنی کہ کوہین ڈیوائسز موجود ہیں جن کو ہم برکس اور سیمنٹ کہہ رہے ہیں، وہ آپ کے پاس موجود ہیں، تو آپ ان سے کسی بھی قسم کی بلڈنگ بنا سکتے ہیں. فار ایگزامپل لائبریری بنا سکتے ہیں، کیفیٹیریا بنا سکتے ہیں، روم بنا سکتے ہیں، آپ پھر اسٹیئرز بنا سکتے ہیں. اور یہ سب بنانے کا جو پلان ہے، یہ آپ کے پاس کوہیرنس ہے کہ آپ نے اس کو لے
لے کے کس طریقے سے چلنا ہے. یہاں پہ جو ڈیفینیشن دی ہوئی ہیں وہ آپ کے بہت کام کی ہیں کہ کوہیرنس مینلی ڈیل ود لاجک اینڈ اپروپریٹ آرگنائزیشن آف دا سینٹینس ٹو فارم میننگ فل اینڈ انڈرسٹینڈیبل کانٹینٹ. یعنی کہ جو بات آپ کہیں اس کو اس طرح سے آرگنائز کریں کہ وہ لاجیکل ہو اور ایسا سینٹینس بنے جو کہ میننگ فل ہو اور دوسروں کو انڈرسٹینڈیبل ہو, وہ سمجھ سکیں. آن دا ادر ہینڈ کوہین فوکسز مور آن لیکسیکل سینٹیکس اینڈ گرامر ان دا سینٹینس فارمیشن. لیکسیکل سینٹیکس سے مراد یہ ہے کہ جملے, لیکسیکل کا یہاں پہ مراد ہوتا ہے ورڈ اور سینٹینس پہ فوکس کرتی ہے, ساتھ گرامر کے جو رولز ہیں ان پہ فوکس کرتی ہے. امید ہے کہ آپ کو کوہیرنس اور کوہین سمجھ آ گیا ہوگا. فردر اس کو دیکھ لیتے ہیں. اگر اس کا کمپیریزن آ جاتا ہے تو کوہیرنس از دا ایٹریبیوٹ دیٹ از ڈیسائیڈیڈ بائی دا end user or the reader which determine whether the content seem meaningful, انڈرسٹینڈیبل اینڈ یوزفل. کوہیرنس جو ہے وہ آپ پہ بھی ڈیپینڈ کرتی ہے, آپ کس طرح سے اس کو یوز کر رہے ہیں, اور ریڈر پہ بھی ڈیپینڈ کرتی ہے کہ وہ کس طریقے سے اس کو سمجھ رہا ہے. جیسے کہ اردو اور انگلش لینگویج کے اندر جب آپ اس کو رائٹنگ کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کی بورڈ میں فرق ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کی کوہیرنس کے اندر فرق ہے. کوہین جو ہے وہ ڈیل کرتی ہے رائٹر کے اوپر زیادہ, کہ رائٹر کون سے ڈفرینٹ ٹیکنیک استعمال کرتا ہے, کون سے ورڈس کو ریپیٹ کرتا ہے, کون سے آئیڈیا کے اندر ریفرنس دیتا ہے, ٹرانزیکشن دیتا ہے, سبسٹیٹیوشن دیتا ہے, ایلپسس دیتا ہے, سگنل دیتا ہے, کیا وہ یوزر کو یا ریڈر کو انڈرسٹینڈ کرانے کی کوشش کرا رہا ہے. کوہیرنس ایبسٹریکٹ ہوتا ہے اور اس کا یہ ایبسٹریکٹ آئیڈیا سے ڈیل کرتی ہے, جبکہ کوہینس جو ہے وہ آبزرویبل ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ ورڈز آپ کو ریٹن دکھ بھی جاتے ہیں اور بولنے میں سنائی بھی دیتے ہیں, لیکن کوہیرنس آپ کے مائنڈ کے اندر ہوتی ہے. کوہیرنس جو ہے وہ کوالٹیٹیو پراپرٹی ہے اور کوہین جو ہے وہ کوانٹیٹیو پراپرٹی ہے. وہ فردر آپ کو آگے سمجھ آ جائے گی اس وجہ سے کیونکہ کوہیرنس آئیڈیا سے ڈیل کرتی ہے اور کوہین ورڈ سے ڈیل کرتی ہے. یہاں پہ ایگزامپل کے طور پہ میں نے ایک پیراگراف رکھا ہے جس کے اندر آپ کوہیرنس کو سمجھ سکتے ہیں. فار ایگزامپل سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ پیراگراف ہے کس بارے میں. یہ پیراگراف سنتے ہیں. کریڈٹ کارڈز آر کنوینئنٹ بٹ ڈینجرس. پیپل آفٹن گیٹ دیم ان آرڈر ٹو میک لارج پرچیزز ایزیلی وداؤٹ سیونگ اپ اے لاٹ آف منی ان ایڈوانس. This is especially useful for purchases like car, kitchen appliances and etc. that you may need to get without delay. However, this convenience comes at a high price rate, interest rate. The more money you spend on your credit card, the more the bank, the credit union will charge for the convenience. If you are not careful with your credit card debit, can quickly break the bank and leave you in very dry economic circumstances. اب آپ کو جب میں نے یہ بات بتائی تو شروع میں نے آپ کو بتایا کہ کریڈٹ کارڈ بہت زیادہ کنوینئنٹ ہوتے ہیں, آپ ٹیکسز سے بچ سکتے ہیں, لیکن اگر آپ ڈیبٹ لے لیں گے کریڈٹ کارڈ کے اوپر تو آپ بہت جلدی افلاس کا شکار بھی ہو سکتے ہیں. یہ جو ایک ترتیب سے میں چیز دے کے چلی ہوں اس کو ہم کوہیرنس کہتے ہیں. اب کوہیسیو ڈیوائسز کو دیکھتے ہیں. کوہیسیو ڈیوائسز وہ ڈیوائسز ہوتی ہیں جو جملوں کے اندر استعمال ہوتی ہیں, جملوں کو خوبصورت بنانے کے لیے, ترتیب دینے کے لیے, ایک جملے کو دوسرے جملے سے کنیکٹ کرنے کے لیے, باتیں بتانے کے لیے. بیسیکلی یہ رائٹنگ میں استعمال ہوتی ہے. جو پہلی کوہیسیو ڈیوائس میرے پاس موجود ہے وہ ہے ریفرنس. ریفرنس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ حوالہ دینا. اب ریفرنس کتنی طرح کے ہوتے ہیں؟ 4 طرح کے ہوتے ہیں: اینافورک, کیٹافورک, ایگزوفورک اور ہوموفورک. اینافورک کو دیکھ لیتے ہیں. اینافورک ریفرنسز اکر وین اے ورڈ اور فریزز ریفر ٹو سم تھنگ مینشن ارلی ان اے ڈسکورس. اگر آپ جملے لکھ رہے ہیں اور پیچھے کوئی بات مینشن کی گئی ہے اور آگے فردر اس کے لیے کوئی پروناؤن کا استعمال کر دیا گیا ہے تو وہ اینافورک ہے. فار ایگزامپل یہاں پہ لکھا ہوا ہے مشیل وینٹ ٹو دا بینک, ہی واز ویری انوائڈ اباؤٹ اٹ. اب یہاں پہ مشیل کی جگہ پہ ہی استعمال ہوا ہے اور بینک کی جگہ پہ اٹ استعمال ہوا ہے. اب یہ کیا ہے کہ یہ اینافورک ریفرنس ہے. ارلیئر پہلے پچھلے سینٹینس کے اندر نام استعمال کیے گئے اور بعد میں ان کی جگہ پہ ڈفرینٹ ورڈ یوز کیے گئے تو یہ اینافورک ہے, ارلیئر یوز کیے گئے. اچھا جی, اس کے بعد نیکسٹ ہے کیٹافورک ریفرنس. کیٹافورک ریفرنس اپوزٹ ہے اینافورک کے. وین ورڈ اور فریز ریفر ٹو سم تھنگ مینشن لیٹر ان ڈسکورس. اگر بعد میں پہلے ہی ہر کا استعمال کر لیا جائے, بعد میں نام کا استعمال کیا جائے. فار ایگزامپل یہاں پہ استعمال کیا جائے گا کہ although I phone her every weekend, مائی مدر اسٹل کمپلینس. اب یہاں پہ ہر جو ذکر کیا گیا ہے کہ میں اس کو ہر ہفتے فون کرتی ہوں لیکن میری ماں پھر بھی کمپلین کرتی ہے. اب مائی مدر کے بارے میں بعد میں بتایا گیا ہے, پہلے پروناؤن استعمال کر لیا گیا, پہلے وہ ورڈ استعمال کر لیا گیا ہے جو بعد میں ایکسپلین کیا گیا ہے, تو یہ کیٹافورک ریفرنس یہاں پہ یوز کیا گیا ہے. اس کے علاوہ آگے فردر دیکھتے ہیں. ایک اور ایگزامپل ہے یہاں پہ کہ دا بک واز دیئر آن دا ٹیبل, آئی ہیڈ نیور ریڈ موبی ڈک. اب موبی ڈک بعد میں نام آیا ہے اور پہلے بک کا ذکر کر دیا گیا کہ بک جو ہے وہ ٹیبل پہ پڑی تھی, میں نے کبھی بھی موبی ڈک کو ریڈ نہیں کیا اور میری اس کو ریڈ کرنے کی کوئی انٹینشن بھی نہیں ہے. تو بک کے بارے میں یہاں پہ بعد میں بتایا گیا, نام بعد میں آیا ہے, اس کا ریفرنس پہلے دے دیا گیا تھا. ایگزوفورک ریفرنس کیا ہوتا ہے؟ وین اے ورڈ اور فریز ریفر ٹو سم تھنگ آؤٹ سائڈ دا ڈسکورس. اگر ڈسکورس سے باہر کوئی بات کی جائے, فار ایگزامپل انہوں نے کہا ہے دے آر لیٹ اگین, کین یو بلیو اٹ.
اب اس جملے کے اندر آگے بتایا ہی نہیں گیا، نہ پہلے بتایا گیا ہے کہ دے آر کون ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ دے آر کون ہے. جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہے تو آؤٹ سائڈ آف دا ڈسکورس کوئی ریفرنس دیا گیا ہے تو اس کو کیا کہیں گے؟ ہم ایگزوفورک کہیں گے. اس کے بعد دیکھتے ہیں ہوموفورک. ہوموفورک ریفرنس تھوڑے سے کمپلیکیٹڈ ہوتے ہیں. یہ وہ ریفرنس ہوتے ہیں جو کہ کسی کلچر، نالج یا ان جنرل اسپیسیفک یا جنرل کانٹیکسٹ ٹرم کو استعمال کر کے دیے جاتے ہیں. وہ کسی بھی کلچر سے دیے جا سکتے ہیں، یعنی کہ وہ ایسے ریفرنس ہوتے ہیں جو تا حیات یا صدیوں در صدیاں پختہ ہوئے آ رہے ہوتے ہیں. فار ایگزامپل، اگر ایک سینٹینس کے اندر دا کوئن کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، یونائٹڈ کنگڈم کے لوگ آپس میں بات کر رہے ہیں تو وہ کسی اور کی بات نہیں کر رہے بلکہ ملکہ الزبتھ II کی بات کر رہے ہیں. اسی طرح اگر آپ کے کنٹری کے اندر کوئی پریزیڈنٹ ہے، پرائم منسٹر ہے، اس کے ذکر کیا جا رہا ہے تو کوئی اور پرائم منسٹر نہیں ہوگا، وہ جو اس وقت موجودہ حالت میں موجود بندہ ہوگا وہ ہوگا. تو ہوموفورک ریفرنس وہ ہوتا ہے کہ جس کا کوئی بھی ٹرم لیگل آپ استعمال کر لیں یا نام استعمال کر لیں، آپ کو فوراً پتہ لگ جاتا ہے کہ کس بندے کا ذکر کیا جا رہا ہے. یہ ریفرنس کی کوہیئنٹ ڈیوائسز تھیں. اب لیکسیکل کوہیئنٹ ڈیوائسز کو دیکھتے ہیں. لیکسیکل سے مراد ہے لیکسیکل آئٹم جو ٹیکسٹ کے اندر موجود ہوتے ہیں. لیکسیکل آئٹم کو آپ ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ ورڈز کے درمیان میں جو ریلیشن شپ ہوتا ہے اس کو لیکسیکل کہتے ہیں، یعنی کہ لفظوں کے درمیان میں جو ریلیشن ہو سکتا ہے اس کو. سب سے پہلا جو میرے پاس موجود ہے وہ ہے ریپیٹیشن. ریپیٹیشن ہوتا ہے کسی بھی ٹیکسٹ کا یا لفظوں کا رپیٹ ہونا جملے کے اندر ایک یا ایک سے زائد دفعہ. اس کی کتنی ٹائپس ہیں؟ سائنونیم ہے، اینٹونیم ہے، ہائپونیم ہے، میرونیمی ہے. اب سائنونیمز کیا ہوتے ہیں؟ سائنونیمز ہوتے ہیں وہ ورڈز جن کا میننگ سملر ہو. فار ایگزامپل، گیٹنگ ان کا مطلب ہے انٹر، اسی طرح کلیور کا مطلب ہے اسمارٹ. اب اینٹونیمز کیا ہوتے ہیں؟ اینٹونیمز ہوتے ہیں اپوزٹ. فار ایگزامپل، ہیپینس کا جو اپوزٹ ہوگا وہ سیڈنس ہوگا، کور کا اپوزٹ جو ہوگا وہ انکور ہوگا. ہیپونیمی سے مراد یہ ہوتا ہے کہ پرٹیکولر میننگ دیٹ از انکلوڈیڈ ان دا میننگ آف مور جنرل ورڈ. جب آپ بہت ہی بڑی جنرل ٹرم کو استعمال کرتے ہیں، فار ایگزامپل اینیمل ورڈ کو استعمال کرتے ہیں تو اینیمل میں تو بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، ڈاگ، کیٹ، ایلیفینٹ، یہ سارے آ جاتے ہیں. اسی طرح اگر آپ کہتے ہیں ہیومن بینگ آر سیلفش تو ہیومن بینگ میں بھی بہت سارے ہیومن بینگز آ جاتے ہیں. تو ہیپونیمی کا جو ورڈ ہوتا ہے وہ بہت جنرل ہوتا ہے، اور ہیپونیمز جو ہوتے ہیں وہ ان کے فردر سب ڈویژن جو ان کو ایک بڑی جنرل ٹرم کو بناتے ہیں وہ ہوتا ہے. اب اس ایگزامپل کو آپ دیکھ لیں کہ مائی کیٹ از لویبل، آئی لائک دس اینیمل. اب دس اینیمل جو ہے یہاں پہ ہیپونیمی ہے اور یہ جو مائی کیٹ ہے یہ ہیپونیمز ہے. میرونیمی کیا ہوتا ہے؟ میرونیمی سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ایسا لیکسیکل آئٹم جو کسی بڑی چیز کا پارٹ ہو، یعنی کہ پارٹ آف اے وول. فار ایگزامپل، جب ہم کار کا ذکر کرتے ہیں اور کار کی جگہ ہم کہتے ہیں ویلز، تو ویلز بھی کار کو ہی ڈینوٹ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ویلز صرف پارٹ ہوتے ہیں کار کا. تو کیا ہوتا ہے یہاں پہ کہ ایک وول پارٹ کو، یعنی کہ ایک بڑی چیز کو ایک چھوٹا سا لیکسیکل آئٹم ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے. اس کی مثال ایسے لے لیں کہ ایپل ٹری کو ایپل ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے، یا پھر فنگر جو ہے وہ ہینڈ کو ریپرزینٹ کر رہی ہوتی ہے. اب فنگر جو ہے وہ کیا ہے؟ میرونیم ہے ہینڈ کا. ہینڈ پورا ایک بگ یونٹ ہے جس کے اندر ایک فنگر جو ہے وہ ایسا لیکسیکل آئٹم ہے جو پورے ہینڈ کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. اب کہتے ہیں ہی ٹچڈ می ود ہز ہینڈ یا ہی ٹچ می ود ہز فنگر. سیم ورڈ استعمال کیا جا رہا ہے، یعنی کہ ہاتھ سے ٹچ کرنا یا فنگر سے ٹچ کرنا سیم چیز کنسیڈر کی جاتی ہے، لیکن فنگر میرونیم ہے ہینڈ کا. اسی طرح ویلز جو ہیں وہ کار کا ہیں. یہ کہہ سکتے ہیں کہ وول پارٹ کو چھوٹی سے ورڈ سے شو کرنا. جو ہمارے پاس نیکسٹ لیکسیکل آئٹم ہے وہ ہے کولوکیشن. کولوکیشن وہ ورڈز ہیں، وہ ووکیبلری آئٹمز ہیں جو کو اکر ہوتے ہیں، یعنی کہ ساتھ اکر ہوتے ہیں یا کمبینیشن کے اندر اکر ہوتے ہیں. یہ موسٹلی ایک دوسرے کے ساتھ اکر ہوتے ہیں. فار ایگزامپل، ٹیبل چیئر، ہیئر ڈرائی، ٹوتھ پیسٹ، بلیک اینڈ وائٹ، فرینچ فرائز، چپس اینڈ کرپس، فاسٹ فوڈ، کوئک میل، کوئک شاور. یہ وہ لفظ ہیں موسٹلی جو ساتھ ساتھ استعمال ہوتے ہیں. کچھ اور ایگزامپل دیکھیں کہ اگر ورڈ ٹیک ہے تو ٹیک ایکشن، ٹیک اے چانس، ٹیک این ایگزامپل. یہ سارے وہ ورڈز ہیں جو اکٹھے استعمال ہوتے ہیں. اسی طرح بیڈ ویدر، ہاٹ ویدر، کولڈ ویدر، چینجنگ ویدر، ڈرائی ویدر، یہ ساری ایگزامپلز ہیں جو کہ ہم کہہ سکتے ہیں کولوکیشن کے اندر ہیں. اس کے بعد کنجیکشنز اینڈ کنیکٹیوز. جب سیمنٹک ریلیشن کو دھیان میں رکھتے ہوئے جملوں کو جملوں سے یا لفظوں کو لفظوں سے، ورڈ کو ورڈ سے، فریز کو فریز سے، کلاس کو کلاس سے جوڑا جاتا ہے تو اس کو کنجیکشن کہتے ہیں. ایسے ورڈز جو لنکنگ ورڈز ہوتے ہیں، جملوں کو جوڑتے ہیں یا پھر ورڈز کو جوڑتے ہیں، ہم ان کو کنجیکشن کہتے ہیں. ہم ان کو کنیکٹیوز بھی کہتے ہیں. کنیکٹیوز اور کنجیکشن ایک ہی چیز کا نام ہے. آپ نے فین بوائز کا پڑھا ہوگا کہ فین بوائز جو ہیں وہ کنجیکشن کے اندر آتے ہیں. اس کے علاوہ اور بھی ایسے بہت سارے ورڈز ہیں جو کہ استعمال کیے جاتے ہیں جملوں کو جوڑنے کے لیے یا لفظوں کو یا فریزز کو یا کلوزز کو جوڑنے کے لیے، تاکہ ان کا سیمنٹک یعنی کہ میننگ فل ریلیشن برقرار رہے اور گرامر کا ریلیشن بھی
برقرار رہے ان کو ہم کنجیکشن اور کنیکٹیوز کہتے ہیں. یہاں پہ میں نے ایک چارٹ بنایا ہوا ہے جو آپ کو کنجیکشنز کے بارے میں بتائے گا کہ کون کون سے کنجیکشن ہوتے ہیں. ٹائم کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں ایز لانگ ایز, آفٹر, بیفور. یہ چارٹ نا آپ نے ایز اٹ از یاد کرنا ہے. اگر آپ اس چارٹ کو باقاعدہ طریقے سے یاد کر لیں تو آپ کو ساری زندگی کے لیے آسانی ہو جائے گی کنجیکشن کو پہچاننے میں. یہاں پہ تمام کنجیکشنز دی ہوئی ہیں کہ کون کون سی کنڈیشن میں, کون کون سی مینر میں, کون سی ٹائم میں, کلازز میں استعمال ہوتی ہیں. آپ اس ویڈیو کو یہیں پہ پاز کر کے یہ ساری لکھ لیں اور اس کو ایزیلی آپ تیار کریں. اس کے بعد سبسٹیٹیوشن ایسے لفظ ہوتے ہیں جو فریزز, آئٹم, ورڈز یا گروپ آف ورڈز یا لینگویج کے اندر سینٹنسز کو ہی سبسٹیٹیوٹ کر دیتے ہیں, یعنی کہ تبدیل کر دیتے ہیں. ایک جملہ ہے ہمارے پاس, ٹرائی ریڈنگ دس بک. اب یہ جو جملہ ہے یہ مکمل ہے کہ ٹرائی ریڈنگ دس بک, یہ بک پڑھنے کی کوشش کرو. اب انہوں نے اس دس بک کو چینج کر دیا, دیٹ ون از ناٹ اے ویری گڈ, یعنی کہ یہ ٹرائی ریڈنگ دس بک, اس بک کو ریڈ کرنے کی کوشش کرو. پھر کیا جملہ ہے, دیٹ ون از ناٹ ویری گڈ, یہ بک اچھی نہیں ہے. اب یہاں پہ دس کو دیٹ سے چینج کیا, بک کو ون سے چینج کر دیا. بک اور ون کا کوئی کمبینیشن نہیں ہے. یہاں پہ ون جو ہے یہ بک کو ریپرزینٹ کر رہا ہے اور اس کا کوئی کنیکشن بھی نہیں ہے, تو اس ورڈ کے چینج کو سبسٹیٹیوشن کہتے ہیں. اگین ایک اور ایگزامپل دی ہوئی ہے کہ واٹ از یور فیوریٹ کلر, اٹس دا بلو ون. اب یہاں پہ کلر کو بلو کلر آنا چاہیے تھا, بلو ون کر دیا. سیم شرٹ کی جگہ پہ یہاں پہ ون کر دیا. اب یہاں پہ میں نے کچھ سبسٹیٹیوشن کے رول دیے ہوئے ہیں جن کو آپ ویڈیو کو پاز کر کے ایگزامپل کے ساتھ آرام سے پڑھ لیں تاکہ سبسٹیٹیوشن آپ کو تھورولی سمجھ آ جائے. اس کے بعد جو ہم نیکسٹ ڈیوائس پڑھنے والے ہیں وہ ہے ایلپسس کی, کہ ایلپسس کیا ہوتا ہے. ایلپسس کا مطلب ہوتا ہے ایسینشیل ایلیمنٹ کو اومٹ کر دینا, ایسے ایلیمنٹ جو امپورٹنٹ ہو ٹیکسٹ کے اندر ان کو ریموو کر دینا اور اس طرح سے جملے کو کنسٹرکٹ کرنا کہ گرامیٹیکل رولز برقرار رہیں. فار ایگزامپل یہاں پہ جملہ ہے, I am absolutely sure that I have met her somewhere before. اگر یہ کر لیں I am absolutely sure I have met her somewhere before, یہاں پہ that نکال دیں, کوئی پرابلم نہیں بنتا. اس کے علاوہ یہ جملہ دیکھ لیں کہ yes I am ready now, I am sorry to keep you waiting. اگر آپ اس جملے کو ایسے بولیں yes ready now sorry to keep you waiting, تب بھی یہ جملہ ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اوپر والا جملہ دیکھ لیں کہ she sang and she played the violin at the same time. اب یہاں پہ she sang and played the violin at the same time. اب she omit کر دیں, نکال دیں, essential element ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا. لاسٹ میں جو ڈیوائس ہے وہ parallelism ہے. Parallelism can be defined as two or more phrases or clauses in a sentence that have same grammatical structure. وہ لفظ, جملے, phrases جن کے سیم گرامیٹیکل اسٹرکچر اور وہ رپیٹ ہو رہی ہوں وہ پیراللیزم کے اندر آتی ہیں. اس کی مثال ایسے لے سکتے ہیں کہ پریکٹسنگ, کمپیٹنگ, یہ ایک جیسی ہیں. اس کو اگر ہم ایسے بولیں کہ اولمپک ایتھلیٹس یوزلی لائک ٹو پریکٹس, ٹو کمپیٹ, ٹو ایٹ آئس کریم سینڈوچز, تو یہ پیراللیزم کے اندر ہے. اس کی ایگزامپل یہاں پہ زیادہ پیاری دی گئی ہے کہ پیراللیزم اس طریقے سے شو کیا ہے کہ ایک اگر سینٹینس ہے وی وانٹیڈ ٹو کوک اینڈ ٹو گو سوئمنگ. اب ٹو سیم آ رہا ہے لیکن یہاں پہ بھی اگر کوک کی طرح سوئم آ جاتا سوئمنگ کی جگہ پہ تو پیرالل ہو جاتا. جیسے وی وانٹ ٹو کوک ٹو سوئم, ٹو کوک ٹو سوئم جو ہے یہ پیراللیزم ہے کیونکہ سیم گرامیٹیکل اسٹرکچر ہے. ٹو کوک اینڈ ٹو سوئم, سیم فرسٹ فارم آف ورب یوز کی گئی ہے, ٹو پہلے استعمال کیا گیا, تو یہ پیراللیزم شو کر رہا ہے. ایک یہاں پہ جملہ دیا گیا ہے دیٹ ون اسٹیپ فار اے مین, ون جائنٹ لیپ فار مین کائنڈ. اب یہ ون ہے نا, ون یہاں پہ یہ ون سیم آ رہا ہے. اسٹیپ فار مین, لیپ فار مین کائنڈ, یہ سیم آ رہا ہے, تو یہ پیراللیزم ہے. امید ہے کہ آپ کو کوہیسیو ڈیوائسز سمجھ آ گئی ہوں. نوٹس PDF آپ کو ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس سے مل جائے گا. اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک کریں, دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں. اگلی ویڈیو تک کے لیے خیال رکھیں. اللہ حافظ.